السلام علیکم ناظرین، آج بات کرنے والا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ انجینئر تھا اور اس نے مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا اور اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا اور پھر بعد میں جو ہے اس کا معاوضہ بھی نہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی اور مسجد نبوی میں جو پتھر لگایا گیا اس کی کیا خاصیت ہے اور اس کا واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ وہ ایک مصری انجینئر تھا اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری اور دنیاوی بدوبات سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریف کی توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور نگرانی کے لیے کس قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریف کی خدمات کیں۔ اس عظیم انسان کی حرمین شریف میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے اصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہرسین میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرہ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے اور اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب آپ تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا، بہت پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا بنے گا، اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا۔ تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، کسی نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے پہلے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کی خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب میں کمال بہت آہستہ رفتار سے گیا، اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کو کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے، اور تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک
دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کے تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر کرایا ہے۔ پھر میں بھول گیا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، کتنے غفور و رحیم ہے کہ جو بھی اللہ کے رستے میں چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اپنے غیب کے خزانے سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو کہ کسی کے محتاج نہیں کسی معاملے میں، جب اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ کر لیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس بندے کی کہانی آپ سن لیں کہ اس بندے نے مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا اور معاوضہ جو ہے وہ بالکل نہیں لیا، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی، کس طرح وہ پتھر لایا گیا، اور اس کا پتھر کا آپ دیکھیں کہ وہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی؟ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اینڈ لائک کر دیں۔